فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 717 15 مئی 2022۔ سوال: شوال کے 6 روزوں سے متعلق بعض لوگ احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور بعض علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں۔ برائے مہربانی دلائل سے وضاحت کیجیے، نیز یہ بھی بتائیں کہ یہ روزے کب رکھے جائیں گے۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شوال کے 6 روزوں کی احادیث میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ذیل میں اس سے متعلق احادیث پیش خدمت ہیں اور ساتھ اس سے متعلق کیے جانے والے بعض اشکالات کی وضاحت بھی موجود ہے۔ نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے 6 روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس نے گویا پوری زندگی روزے رکھے۔ اس حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی سند میں سعد بن سعید انصاری راوی ضعیف ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ سعد بن سعید مختلف فی راوی ہے۔ شعبہ وغیرہ اجل ناقدین نے اس کی توثیق کی ہے، جبکہ احمد و ابو حاتم وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے، لیکن یہ تضعیف شدید نہیں۔ اس کے متعلق تضعیف شدید کے جو اقوال ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، لہذا اس راوی میں اگر ضعف خفیف مان بھی لیا جائے تو اس کی یہ روایت کئی ایک وجوہات سے درست ہے۔ مثلا اس کو اس سے روایت کرنے والے شعبہ اور ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدثین علماء ہیں، بلکہ ابن مبارک نے تو اس کی تحسین کی ہے۔ اگر یہ روایت ضعیف ہوتی تو یہ ائمہ کرام اس کی وضاحت کر دیتے۔ دوسری بات، سعد بن سعید یہ روایت بیان کرنے میں اکیلا نہیں، بلکہ عبد ربہ بن سعید السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 2878 اور یحییٰ بن سعید مسند الحمیدی حدیث نمبر 382 وغیرہما نے اس کی مطابقت کی ہے، لہذا یہ روایت حسن درجے سے کم نہیں۔ جیسا کہ ابن مبارک اور ترمذی حدیث نمبر 759 نے فرمایا، بلکہ امام مسلم نے اسے صحیح میں نقل کیا، اور صحیحین کے متعلق یہ معروف ہے کہ وہ ضعیف راوی سے بھی کوئی حدیث لیں تو اس میں وہی روایت اختیار کرتے ہیں جس کا قرائن سے صحیح ہونا ثابت ہو۔ نمبر 2، مسند الدارمی حدیث نمبر 1762۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2115۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں، جبکہ بعد والے شوال کے 6 دن 2 مہینوں کے برابر ہیں، یوں سال مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، جیسے کہ ابن خزیمہ وغیرہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ نمبر 3، مسند البزار حدیث نمبر 8334۔ جس نے رمضان کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس نے گویا پوری زندگی روزے رکھے۔ یہ حدیث بھی مختلف طرق سے مروی ہے اور صحیح یا حسن درجے سے کم نہیں۔ امام منذری نے اس کی تصحیح کی ہے، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1459۔ نمبر 4، مسند احمد حدیث نمبر 14302، 14477، 14710۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جس نے رمضان کے مہینے اور شوال کے 6 روزے رکھے، گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ اس کی سند میں عمر بن جابر راوی متکلم فی ہے، لیکن یہ حدیث دیگر شواہد کی بنا پر حسن لغیرہ ہی کے درجے میں ہے۔ امام احمد نے شوال کے روزوں سے متعلق اس حدیث جابر اور دیگر احادیث سے احتجاج کیا ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 439۔ شوال کے 6 روزوں سے متعلق امام دمیاطی کی مستقل تصنیف بھی ہے، جس میں انہوں نے اس متعلق احادیث کو مطابعات اور شواہد سمیت جمع کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق احادیث بالکل واضح ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عید الفطر کے موقع پر ان روزوں کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ مشکل الاثار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 123 124۔ اسی طرح حسن بصری کے سامنے جب ان کا ذکر ہوتا تو فرماتے، ان سے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے ان روزوں کی کراہت منقول ہے، لیکن واضح احادیث کی موجودگی میں ان ائمہ کرام کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ امام مالک کے شاگرد شافعی، ان کے شاگرد احمد اور دیگر کئی محدثین و فقہا کے نزدیک یہ روزے مستحب ہیں، بلکہ خود احناف
اور مالکی فقہا علماء بھی اپنی ائمہ کرام کی آراء پر اصرار کی بجائے ان روزوں کی سنیتی و استحباب کے قائل رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو آثار المعلیٰ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 273 اور 219 موجود ہے۔ شوال کے روزے کب رکھنے چاہیے؟ 2 شوال سے لے کر پورے مہینے میں ایک ساتھ ہی یا الگ الگ کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ صحیح موقف ہے، البتہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ عید کے فوری بعد شوال کے روزے اکٹھے 6 رکھنے چاہیے، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ عید کے فوری بعد نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایام بیض کے ساتھ ملا کر رکھ لیے جائیں، یعنی 10 شوال سے 15 تک یا پھر 13 سے 18 تک۔ بہر صورت صحیح بات وہی ہے جو شروع میں عرض کر دی۔ بعد میں ذکر کردہ 2 باتوں کا خیال میں رکھ لیا جائے تو ٹھیک، ورنہ ضروری نہیں۔ دیکھیں لطائف المعارف لابن رجب صفحہ نمبر 218 219۔ اگر رمضان کے روزے رہتے ہوں تو پہلے وہ ادا کرنے چاہیے، پھر شوال کے روزے رکھیں۔ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے، لیکن اگر رمضان کی قضا مشکل ہو اور بعد میں دینے کا ارادہ ہو تو پھر بھی شوال کے 6 روزے رکھ لینے چاہیے۔ یاد رہے رمضان کی قضا اور شوال کے روزے یہ الگ الگ رکھنے پڑیں گے، ایک رکھنے سے دوسرے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ملا کر سال کے روزے بنتے ہیں۔ شوال کے روزوں کے فوائد: نمبر 1، رمضان اور شوال کے روزے مل کر پورے سال بلکہ پوری زندگی کے روزے بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ نفلی روزے رمضان کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے فرض نماز کے لیے سنتیں اور نوافل ہوتے ہیں کہ ان سے کمی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رمضان کے بعد شوال میں بھی روزے رمضان کی قبولیت کی ایک طرح کی علامت ہے، کیونکہ نیکی کے بعد نیکی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 4، شوال کے روزے رمضان میں کی گئی عبادت پر اللہ کی شکر گزاری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 5، شوال کے روزوں سے گویا انسان شیطان کو مایوس کر دیتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے گا، بلکہ شوال میں بھی اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہو کر انسان یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ کسی خاص دن یا مہینے نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں لطائف المعارف لابن رجب صفحہ نمبر 220 تا 224۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ فضیلت والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔